اردو اور انگریزی میں شاعری تو میں نومری سے کر رہا تھا، تو بندی کہہ لیجیے. لیکن جب میں نے صحافت کا شعبہ اختیار کیا تو میں نے ڈرامے لکھنا شروع کیے اسٹیج کے لیے، تھیٹر کے لیے. اور یہ ایک عجیب دور تھا. میں بتا چکا ہوں کہ یاسیت، اداسی کے کچھ فیزز آتے تھے مجھ پر بہت شدید. اور جب اداسی کا فیز آتا تھا تو میں لکھنے بیٹھ جاتا تھا. اور آج تک میرا یہی طریقہ کار ہے کہ جب میں ذرا سا ڈپریسڈ ہوتا ہوں، اداس ہوتا ہوں، تو میں لکھنے لگ جاتا ہوں. مجھے بہت سہارا ملتا ہے اس سے. ان دنوں میں ڈرامے لکھنا شروع کیے، اور میرا ایک بہت قریبی دوست جو اب ٹورانٹو میں بہت ایک اس کی خوبصورت فیملی ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے ٹورانٹو میں، مسلم رضوی. ان سے بہت دوستی ہو گئی تھی. وہ آئی بی اے میں پڑھا کرتا تھا. بہت ذہین، بہت، ہم تو ذرا کھیل کود والے تھے، وہ پڑھاکو قسم کے، لیکن اس کو اداکاری کا بہت شوق تھا اور شاعری سے بہت شوق. مسلم کو آج بھی ہے. از اے ڈیئر فرینڈ آف مائن. تو مسلم کے ساتھ میں نے ایک انگریزی میں کھیل لکھا، اور میں اس زمانے میں موت پہ بہت لکھتا تھا. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. یعنی موت اور عشق کے درمیان جو فاصلہ ہے اس پر میں کھیل لکھا کرتا تھا. اور میں نے ایک انگریزی میں کھیل لکھا جو آئی بی اے میں یعنی اس کو پرفارم کیا گیا. اس کی ایک پروڈیوسر تھیں آئی بی اے میں، مسلم کی کلاس میٹ تھی شاید، قانتہ. انہوں نے، اور وہ کھیل دیکھا گیا. مسلم نے اس میں، وہ مونولاگ تھا، اور مسلم نے بہت اچھا کام کیا اس میں. اس طرح ایک ذرا سا لکھاری کے طور پر کچھ ہاتھ چل پڑا. اور پھر میں نے اردو میں 2 کھیل لکھے. اور میری یہی وہ وقت ہے کہ جب میری ایک بہت، کراچی کے ایک بہت کمال کے تھیٹر ڈائریکٹر ہیں سہیل ملک صاحب. بلکہ لوگ ان سے، میرے خیال لوگوں کو ان سے، ان کی نالج سے اور ان کی مہارت سے فائدہ اٹھانا چاہیے آج اداروں کو. سہیل ملک سے میری دوستی ہو گئی، یعنی یہی لیٹ 90s میں، اور ان کے ہاں آنا جانا شروع ہو گیا. سہیل میری جو لکھنے کی صلاحیت ہے اس کے کچھ قائل سے ہو گئے. اور میں نے 2 کھیل لکھے ان دنوں اردو میں. اگین یہ دونوں ذرا مشکل کھیل تھے. ایک آرٹس کاؤنسل میں غالباً 98 میں یا 97 میں ایک اسٹریٹ تھیٹر فیسٹیول ہوا. اس کے لیے میں نے ایک کھیل لکھا، مصنف کی موت. اور وہ بھی بہت مطلب جو لوگ وہاں جمع ہوئے، نیچے لابی میں کھیل ہو رہا تھا، وہ مجھ سے ملے آ کے بعد میں. اور اس میں ہماری بہت اچھی فنکارہ ہیں، دوست ہیں، پڑھی لکھی خاتون ہیں، غزالہ نقوی، ان کا مرکزی کردار تھا. ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، صداکار ہیں، عارف باحلیم، وہ بھی اس میں اہم کردار نبھا رہے تھے. اور وہ کھیل بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا. میری اس وقت کی چیزیں میرے پاس نہیں ہیں تمام، نہ کوئی ڈرامہ میرے پاس ہے، نہ شاعری. کچھ لوگ میرے دوست ہیں، محبت کرتے ہیں، ان پرانی چیزیں شاید ان کے پاس ہیں، کبھی کبھی مجھے یاد دلاتے ہیں میری کوئی نظم، غزل، کوئی کھیل. میرے پاس نہیں ہے اس وقت. میں ذرا لاؤبالی سا رویہ ہے میرا. پھر میں نے ایک کھیل لکھا، ہمیں کیا برا تھا مرنا. اور وہ اور بھی مشکل کھیل تھا. سہیل ملک کو وہ بہت پسند آیا، اور انہوں نے اس کو ڈائریکٹ کرنے کا فیصلہ کیا. سہیل بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں. مسلم رضوی میرا جو دوست ہے، اس کو ہم نے اس میں کاسٹ کیا. لیکن لڑکی کا جو کردار تھا وہ نہیں، مشکل ہو رہا تھا اس میں لڑکی کو، اداکارہ کوئی ڈھونڈنا. تو ایک بہت مشہور پاکستان کی اداکارہ ہیں، ان دنوں وہ گلستان جوہر میں رہا کرتی تھیں. میں ان کے پاس وہ اسکرپٹ لے کے گیا، اور میں نے کہا میں نے کھیل لکھا ہے. تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا پیرزادہ یہ میں نہیں کر سکتی، اچھا ہے لیکن میں نہیں کر سکتی. ظاہر ان کی کوئی ویلڈ وجوہات ہوں گی. اب پریشانی ہوئی تو کسی نے سجیسٹ کیا کہ ایک لڑکی ہے تھیٹر گروپ کی، اسی تھیٹر گروپ کی، عائشہ ثاقب، اس سے رابطہ کیا جائے. تو عائشہ سے رابطہ کیا گیا. عائشہ نے کھیل پڑھا اور وہ راضی ہو گئی. عائشہ ثاقب، یہ جو کھیل آج کی جو میری قسط ہے، یہ عائشہ ثاقب کے نام ہے. اور اس کی کمال کی اس کے فن پہ جو غور تھا، اس کو میرا خیال ہے اب بھی ہوگا، اس کے نام ہے. عائشہ نے حامی بھری اور ہماری ریہرسل شروع ہوئی. عائشہ اور مسلم کو کردار کر رہے تھے، سہیل ڈائریکٹ کر رہے تھے. اور لاہور میں ایک انٹرنیشنل تھیٹر فیسٹیول ہوا کرتا تھا ان دنوں، یہ جو پیرزادہ برادران ہیں، عثمان پیرزادہ اور جو بھائی ہیں ان کے، وہ آرگنائز کیا کرتے تھے. وہاں کے لیے وہ کھیل سلیکٹ ہو گیا، اور ہم لاہور وہ کھیل لے کے گئے. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مسلم نے بھی بہت کمال کا کام کیا، لیکن عائشہ کا جو کام تھا وہ غیر معمولی تھا.
غیر معمولی کام تھا. اب وہاں جو لوگ تھے لاہور میں، چونکہ یاد نہیں ہوگا اب یہ کوئی 27 برس پہلے کی بات، 27 نہیں، ہاں 27-28 برس پہلے کی بات ہے. تو جو آڈینس میں لوگ تھے وہ بہت نامور لوگ تھے پاکستان کے. بہت زیادہ آڈینس نہیں تھی ہمارا کھیل دیکھنے کے لیے، کیونکہ میں ایک غیر معروف لکھاری تھا. لیکن مجھے یاد ہے، شاید ان کو یاد نہ ہو جن کے میں نام لے رہا ہوں، تو اگر ان کو یاد نہیں ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. نادیہ جمیل آڈینس میں تھیں، جو ہماری مشہور فنکارہ ہیں. اور جب وہ کھیل ختم ہوا، تو ہمیں اسٹینڈنگ اویشن ملا. عائشہ کو اور مسلم کو، جو اداکار تھے ہمارے، اور سہیل بھی آئے اسٹیج پہ، مجھے بھی بلایا. لاہور میں ہم چھوٹے سے ایک ہوٹل میں رہے، بہت لطف آیا. اور نادیہ جمیل مجھ سے ملی آ کے، ان کا یہ آپ نے لکھا؟ ان کو یقین نہیں آیا کہ میں نے لکھا ہے. تو میں نے کہا جی میں نے یہ کھیل لکھا. ایک اور بھی بہت بڑے فنکار وہاں موجود تھے. تو بہت اچھا لگا. بہت ظاہر ہے آپ کے کسی کام کی تعریف ہو تو کس کو برا لگتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اچھا لگا، گو کہ کام ذرا ڈارک تھا، ذرا مشکل کام تھا. اب میں اس طرح کی چیزیں نہیں لکھتا. آدمی کی زندگی بدلتی ہے، خیالات بدلتے ہیں. مگر عائشہ ثاقب جیسی اداکارہ میں نے پاکستان میں نہیں دیکھی. میں نے سنا ہے، میری ان سے کئی برس سے ملاقات نہیں ہوئی، کئی برس سے، دہائیوں سے. اور میں نے سنا ہے کہ انہوں نے اداکاری چھوڑ دی ہے، مگر بہت کمال کی فنکارہ ہیں، بہت کمال کی. اور اداکاری ایک ایسا کام ہے، ایک ایسی جاب ہے میرے نزدیک، کچھ لوگ اس بات سے میرے اختلاف کرتے ہیں، جس میں ایفرٹ نظر نہیں آنا چاہیے، کوشش نظر نہیں آنی چاہیے. بڑا فنکار آپ دیکھیں دنیا میں جتنا ہے، اس کے کام میں آپ کو ایفرٹ نظر نہیں آئے گا. گلوکار ہوتا، گلوکار آپ بڑے سے بڑا لے لیں، گلوکاری بہت مشکل کام ہے. لیکن اگر ریاض پکا ہے گلوکار کا، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ آدمی، اس کا ریاض بہت مضبوط ہے، بہت پکا ہے، بہت پختہ ہے. اور کیونکہ ریاض اگر ادھر ادھر کچا ہوگا تو کہیں سر بکھر جائیں گے، کہیں بے تالا ہو جائے گا، کہیں آواز دب جائے گی. ریاض اگر آپ روزانہ کرتے ہیں تو مجال نہیں، یعنی کوئی وجہ نہیں کہ آپ برا گائیں. تو ریاض آپ کا دکھائی دے گا، نظر آئے گی، کوشش دکھائی دے گی. لیکن اداکاری ایک پرفارمنگ آرٹس میں ایک ایسا شعبہ ہے جس میں کوشش نظر نہیں آنی چاہیے. اور عائشہ ان فنکاروں میں شمار کرتا ہوں، خیر اب تو شاید وہ نہیں کرتی ہیں اداکاری، جن کا ایفرٹ نظر نہیں آتا تھا. ایفرٹ لیس کام ہوتا تھا، آپ کو لگتا نہیں تھا یہ اداکاری ہو رہی ہے. دنیا میں ایسی مثالیں ہیں. میں کسی کو برا لگے تو معافی چاہتا ہوں. مثال کے طور پر عامر خان جو ہندوستان کے ایکٹر ہیں، آپ دیکھیں ان کے ہر کام میں ان کا ایفرٹ نظر آتا ہے. کہیں وہ گیٹ اپ کے ذریعے، کہیں کاسٹیومز کے ذریعے، کہیں چال ڈھال کے، ایفرٹ نظر نہیں آنا چاہیے. تو یہ آج کی قسط تھی. اور وہ میں فنکارہ کو ایک ٹریبیوٹ بھی دینا چاہ رہا تھا، اور ذرا سا ہم نے ماضی کی طرف بھی جھانک لیا.